لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع وہ ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کا موضوع یوم عرفہ ہے، وہ دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، وہ دن جس کے لیے کروڑوں لوگ زندگی بھر انتظار کرتے ہیں، وہ دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مسلم کی 3288 نمبر روایت ہے۔ پہلے سادہ الفاظ میں سمجھ لیں، یوم عرفہ ذوالحجہ کا 9واں دن ہے، حج کا دوسرا دن۔ اس دن حاجی عرفات نامی میدان میں جمع ہوتے ہیں، مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور، ایک کھلا وسیع بنجر میدان جہاں چھاؤں بہت کم ہے، دھوپ تیز ہے، زمین پتھریلی ہے، اور اس میدان میں 20 سے 30 لاکھ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے بہت زیادہ بھی۔ سب سفید کپڑوں میں، 2 چادروں میں، سب اللہ کے سامنے، سب رو رہے ہوتے ہیں، سب دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور منظر اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ قیامت کی جھلک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرفہ کا نام عرفہ کیوں پڑا؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں عرفہ پہچاننے سے ہے، یہاں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ کچھ کہتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں مناسک حج سکھائے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرفتو کہا، یعنی میں نے پہچان لیا۔ اور کچھ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بندے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو یہی فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اچھے طریقے سے جان لو تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پیدا بھی اس نے کیا، جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ عرفات میں ہی تو بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اس دن کی شان نبی کریم کی زبان سے دیکھتے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں آپ بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ اب جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ احادیث آپ کے دل میں اترنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ ہے۔ صرف 2 لفظ، لیکن ان 2 لفظوں میں پورا حج ہے۔ الحج عرفہ یعنی حج عرفات جانے کا نام ہے۔ اگر کسی نے باقی سب کچھ کر لیا لیکن عرفات میں وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، اور اگر کسی نے صرف عرفات کا وقوف کر لیا تو حج کا بڑا حصہ مکمل ہو گیا۔ یہی اس دن کی شان ہے۔ اور پھر سن لیں، یہ حدیث جو میں آپ کو سناتی ہوں یہ روح تک اتر جانی چاہیے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد کرتے ہوں جتنا یوم عرفہ میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوچیں، سال کے 365 دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا اس ایک دن میں۔ اور آپ اس دن عرفات میں کھڑے ہوں گے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے نبی کریم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں،
پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھو میرے بندوں کو، وہ آئے ہیں بکھرے بالوں کے ساتھ، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، یہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، انشاءاللہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے۔ اب آئیں عملی طور پر دیکھتے ہیں یہ دن کیسے گزرتا ہے، یوم عرفہ کی ترتیب ہے، ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ فجر منا میں ادا کریں، سورج نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہوں، راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں، زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج اور پھر ظہر عصر اکٹھی اور قصر کر کے ادا کریں۔ نماز کے بعد غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کریں، جس میں دعا، ذکر اور توبہ جاری رکھیں۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں۔ عام نکتہ ہے، وقوف عرفہ کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، 9 ذوالحجہ کی سپہر، اور نبی کریم نے بھی غروب آفتاب کے بعد ہی عرفات چھوڑا تھا، یہی سنت ہے۔ یوم عرفہ پر ایک تاریخی لمحہ بھی ہوتا ہے، یہ وہی دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ۔ اسی میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کے سامنے نبی کریم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1739 نمبر پر۔ اور اسی میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یوم عرفہ میں، عصر کے وقت، عرفات کے میدان میں۔ نبی کریم اپنی اونٹنی پر تھے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی۔ سیدنا عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، عرفہ کے دن، جمعہ کے دن، اور نبی کریم عرفات میں تھے۔ جس دن دین مکمل ہوا، جس دن اسلام کی نعمت پوری ہوئی، وہ یوم عرفہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سال عرفات کے دن آپ اسی میدان میں ہوں گے جہاں نبی کریم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے، نبی کریم نے فرمایا خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور پھر فرمایا اس دعا میں سب سے بہتر کون سی ہے؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کلمے کو اس دن بار بار پڑھیں، 100 بار، 200 بار، 1000 بار، ہر سانس کے ساتھ، جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ آپ اپنی ذاتی دعائیں کریں۔ یاد رکھیں عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم عرفات میں اپنے دونوں ہاتھ اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگتی تھی۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنی عاجزی سے مانگیں، اتنی محبت سے مانگیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مانگیں؟ کیا دعاؤں کی بھی کوئی ترتیب ہوگی؟ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عرفات میں اتنا وقت ہے کیا مانگیں؟ ذہن خالی ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو ایک ترتیب دیتی ہوں، یاد کر لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی ترتیب کو اختیار کرے گا. یہ ترتیب اس لیے ہے کہ کوئی چیز چھوٹے نہیں. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کریں، پھر نبی کریم پر درود بھیجیں. تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ایک ایک کر کے گناہ یاد کریں اور معافی مانگتے رہیں. چوتھے نمبر پر اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں. پانچویں نمبر پر اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں. چھٹے نمبر پر اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنی اولاد، بہن بھائیوں اور سب رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگیں. ساتویں نمبر پر جنہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ان کے لیے دعائیں مانگیں. آٹھویں نمبر پر پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں. اور آخر میں ہدایت، استقامت، حسن خاتمہ کی دعائیں مانگیں. اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، فہرست بنا کر لے جائیں. گھر سے نکلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیں کیا کیا مانگنا ہے. کیونکہ یقین کریں جب وہ لمحہ آئے گا، جب آپ عرفات میں ہوں گے، دل بھر آئے گا، آنسو بہیں گے، اس وقت ذہن سے بہت کچھ نکل جائے گا. فہرست ہوگی تو کچھ نہیں چھوٹے گا. اب کچھ باتیں خاص طور پر ہم خواتین کے لیے کریں گے. اگر حیض آ جائے عرفات کے دن تو گھبرائیں نہیں. آپ عرفات جا سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، تلبیہ پڑھ سکتی ہیں. صرف نماز نہیں پڑھیں گی اور طواف نہیں کریں گی اور وقوف عرفہ کریں گی. حیض کے باوجود وقوف عرفہ کرنا صحیح ہے. دوسرے، حالت احرام میں چہرے پر نقاب پہننا منع ہے، لیکن جب نامحرم سامنے آئے تو چہرہ ڈھانپ سکتی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیتی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تیسرے، دعا بلند آواز سے نہ کریں. نامحرم مردوں کے درمیان ہے، دعا دل ہی دل میں یا دھیمی آواز سے کریں. عرفات کا میدان کھلا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، چھتری لے جائیں، چھاؤں تلاش کریں، پانی پیتی رہیں. اس دن ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اب یہ دیکھنا ہے اس دن کی عام غلطیاں کیا ہیں جن سے بچنا ہے. جو لوگ حج سے واپس آئے ان سے پوچھیں عرفات کے دن کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے. ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوگا، وقت ضائع ہو گیا. ان غلطیوں سے بچیں. دوستوں کے ساتھ، ارد گرد لوگوں کے ساتھ بات چیت میں وقت گزارنے سے بچیں. عرفہ کا وقت باتوں کا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتوں کا ہے. باتیں تو گھر پہنچ کر بھی ہو سکتی ہیں. اور بچیں تصویریں کھینچنے میں مشغول ہونے سے. یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا کسی تصویر سے نہیں پکڑا جا سکتا. فون ایک طرف رکھتے ہیں. اسی طرح نیند آئے تو سو جائیں، رات مت جاگیں، رات کو آرام کریں اور دن میں عرفہ کے دن جاگتی رہیں. خاص طور پر زوال آفتاب سے کچھ پہلے سے پوری طرح چاق و چوبند ہو جائیں. وقوف میں پوری طرح الرٹ رہیں، دعائیں کرتی رہیں. پھر غروب آفتاب تک رکیں، 1 منٹ بھی جلدی نہ کریں. یہ سنت ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن یہ دن خاص طور پر دعا کا دن ہے. زیادہ توجہ دعا پر رکھیں. تو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. اگر حیض آئے تو گھبرائیں نہیں، ذکر کریں، دعا کریں، تلبیہ پڑھیں. دوسرے، نامحرم سامنے آئے تو چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں. دعا بلند آواز سے نہ کریں، دھوپ سے بچیں، ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچیں.
دوستوں کے ساتھ بات چیت میں وقت گزارنے سے بچیں، تصویریں کھینچنے میں مشغول نہ ہوں، رات مت جاگیں، رات کو آرام کریں، عرفہ کے دن جاگتی رہیں، غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا ہے، جلدی عرفات سے نہیں نکلنا، اور عرفات میں دعائیں زیادہ کرنی ہے، صرف قرآن نہیں پڑھتے رہنا۔ اگر میں آپ کو صرف ایک بات کہہ سکتی جو آپ عرفات میں یاد رکھیں تو وہ یہی تھی، عرفہ کا دن آپ کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ اس دن جو کچھ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن یہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں، اس دن ہر منٹ قیمتی ہے، ہر سانس قیمتی ہے، ہر آنسو دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دن دنیا کی ہر چیز بھول جائیں، فون بھول جائیں، دوست بھول جائیں، گھر بھول جائیں، صرف اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے باتیں کریں جیسے کسی نہایت پیارے دوست سے کرتے ہیں، رو لیں، شکوے کر لیں، اپنی ساری پرانی باتیں سنا دیں، ہر گناہ یاد کریں، معافی مانگیں، ہر درد جو آپ کے سینے میں وہاں رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قریب ہیں، ایسے قریب جیسے کبھی نہیں تھے۔ اور ایک آخری بات، جب سورج غروب ہونے لگے، جب دن ختم ہونے والا ہو، اس آخری لمحے میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، صرف ایک دعا کریں، یا اللہ میری حاضری قبول فرما، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے آج جہنم سے آزاد کیا، اور مجھے اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوم عرفہ کے دن کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی خوشخبری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم مزدلفہ اور منی کی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك